اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 8 محرم الحرام کے دن سے لے کر 10 محرم الحرام کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت ہمارے دل کی مرادوں کو پورا فرمائے گا اور ہمارے بہت زیادہ درجات کو بلند فرمائے گا۔ آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کروں گی، جس سورت مبارکہ وظیفہ شیئر کروں گی، اس سورت کی برکت سے ہمیں دنیا میں بھی بہت زیادہ فائدے ہوں گے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بہت زیادہ انعامات ہوں گے۔ اور اس سورت مبارک کی فضیلت احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سورت مبارک دنیا میں ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے گی اور آخرت میں ہمیں جنت لے کر دے گی، جنت کے محل لے کر دے گی، اور اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کرے گی، اللہ رب العزت کے غصے کے 300 دروازوں کو بند کرے گی اور رحمتوں کے 300 دروازوں کو کھلوا دے گی۔ اور اس سورت مبارک کی برکت سے جب ہم مریں گے، اس دنیا فانی سے رخصت ہوں گے، تو انشاءاللہ فرشتے ہمارے جنازے میں شرکت کریں گے، اور یہ باتیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس سورت مبارک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو ہمیں اس سورت مبارک کو بڑے ہی پیار، محبت اور خلوص سے پڑھنا چاہیے، اپنی دنیا کو بھی بہتر سے بہترین بنانا چاہیے اور آخرت میں بہت زیادہ انعامات کا مستحق بننا چاہیے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 8 محرم الحرام کا دن ہے، اور یہ بڑے ہی مبارک اور مقدس دن ہے، اور ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ایک عظیم سانخہ ہے جس کی مذمت بہر آئینہ ضروری ہے، لیکن بعض لوگ واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کو محض تاریخی واقعات میں سے ایک واقعہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح بہت سے لوگ مظالم کا شکار ہوئے، ان پر آفات و بلیات اور مصائب آلام کے پہاڑ ٹوٹے اور بالآخر انہوں نے شہادت پالی، اسی طرح شہادت امام حسین علیہ السلام بھی محض ایک تاریخی واقعہ ہے، تو ایسا سوچنا بالکل غلط بات ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کی آل اولاد کی شہادت عرش کو رلا دینے والی، زمین کو ہلا دینے والی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کو رلا دینے والا دردناک واقعہ ہے۔ پس اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ کائنات کے سامنے اس کی شخصیت کا یہ پہلو آئے کہ میرا یہ بندہ پیٹ بھرنے پر تو میرا شکر ادا کرتا تھا، بھوک میں بھی میرا شکر ادا کرتا ہے، جب اس کے پاس نعمتیں، آسائشیں تھی، جبکہ یہ خوف و ہرس میں مبتلا ہے، اس کا مال و جان اور عزت خطرے میں ہے، یہ میرا ذکر کرتا ہے یا نہیں، یہ مجھ سے راضی ہے یا شاکی۔ اللہ رب العزت نقص و اموال و انفاس و ثمرات و مال و جانوں اور نعمتوں کی کمی کے ذریعے آزماتا ہے۔ اس کی آزمائش کے مختلف طریقے ہیں، کبھی دے کر آزماتا ہے تو کبھی لے کر آزماتا ہے۔ جب اپنے بندے کو مختلف حالات میں مبتلا کر کے دیکھتا رہتا ہے کہ اب اس کا رد عمل کیا ہے، اور اچھی طرح سے اپنے بندے کی آزمائش کر لیتا ہے، پرکھ لیتا ہے، اور فرماتا ہے خوشخبری سنا دیجئے ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے میرے صابر بندو، تمہیں خوشخبری ہو، تم میرے ایسے بندے ہو
کہ جب تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو تم کہتے ہو کہ ہمیں اللہ کی ہر آزمائش قبول ہے، کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ خوش ہو جاؤ کہ زندگی میں صرف امتحان ہی امتحان، آزمائشیں ہی آزمائشیں اور دکھ ہی دکھ نہیں ہیں، بلکہ مصدق ہر تنگی کے بعد فراخی ہے۔ یہ تنگی اور فراخی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ان صفات سے مزین و متصف لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوں ہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کے درود اور رحمت ہے۔ سب آزمائشوں اور مرحلوں سے کامیاب گزرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمتوں اور برکتوں کی بارش کر دیتے ہیں، بلندی درجات، بلندی ذکر کی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں اور انہیں اپنا قرب عطا کرتے ہیں اور اپنی رحمت کے پھول نچھاور کرتے ہیں، اور یوں ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے کہ سب کچھ عطا کرنے کے بعد ہدایت کا آخری درجہ دیتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر منزل مراد تک لا کھڑا کرتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بہت زیادہ انعامات رکھے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کو جو عمل بتائے جائیں، جس طریقے سے آج آپ کو عمل بتایا جائے اسی طریقے سے کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ مولا ہمیں بھی صبر عطا فرما، ہمیں پریشانیوں مشکلات یعنی ہر حال خوشی ہو یا غم ہمیں صبر کرنے والا بنا دے، اور صبر کا ہمیں آخرت میں اجر بھی عطا فرمانا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اپنے 72 کے کنبے کو راہ حق میں شہید کر دیا، اور اللہ رب العزت نے انہیں کس انعامات اور مقام سے سرفراز کیا کہ جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا، اور ان کی ماں کو جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا، یعنی جن کی جنت ہے، اللہ رب العزت نے ان سے بھی امتحان لیے اور وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں نے آپ کے ساتھ جو باتیں شیئر کی ہیں یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، سورۃ بقرہ کی باتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہر حال میں بس اللہ کا شکر کرنا سیکھ لے۔ جو اللہ کا شکر کرتا ہے اسے بہت انعامات ملتے ہیں۔ آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ امام حسین علیہ السلام کے صبر سے انہیں یہ مقام حاصل ہوا، جنت کے جوانوں کے سردار بن گئے اور جنت ہی ان کی ہو گئی۔ اللہ رب العزت جس حال میں رکھے شکر ادا کیا کریں اور قرآن کلمات پڑھ کے پھر اللہ رب العزت سے دعائیں کیا کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے گا۔ آج میں آپ کے ساتھ سورۃ اخلاص کا وظیفہ شیئر کروں گی، جسے آپ نے آج 8 محرم سے لے کر 10 محرم الحرام تک جاری رکھنا ہے اور اس کی فضیلت و برکات سے مستفید ہونا ہے۔ حضرت سعد بن مسعب رضی اللہ تعالی عنہ بطور ارسال نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص سورۃ قل ھو اللہ 10 مرتبہ پڑھے تو اس کی وجہ سے جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ جو شخص اس کو 20 مرتبہ پڑھے تو اس کی وجہ سے جنت میں اس کے لیے 2 محل بنائے جاتے ہیں، اور جو شخص اس کو 30 مرتبہ پڑھے تو اس کی وجہ سے جنت میں اس کے لیے 3 محل بنائے جاتے ہیں۔ لسان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بشارت سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم اے اللہ کے رسول، پھر تو اب ہم جنت میں اپنے بہت زیادہ محل بنا لیں گے، یعنی اس سورت کو پڑھنے کی یہ برکت اور اس کا یہ ثواب ہے، تو پھر ہم اس سورت کو بہت زیادہ پڑھیں گے تاکہ اس کی وجہ سے جنت میں ہمارے لیے بہت زیادہ محل بنے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت زیادہ فراخی عطا فرمائے گا، یعنی اس سورت کی فضیلت اور اس کا ثواب بہت عظیم اور بہت وسیع ہے، لہٰذا اس بشارت پر تعجب نہ کرو بلکہ اس کے حصول کی کوشش کرو، یعنی اسے پڑھنے کی کوشش کرو اور اس کی طرف راغب ہو جاؤ، یعنی اسے بہت زیادہ پڑھو اور بے بہا پڑھو۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو 8، 9 اور 10 محرم الحرام والے دن جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے پڑھیں اور اللہ کی عطائیں حاصل کریں۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد
بعد 33 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان کلمات کو آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے، آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں بلند کرنا ہے اور اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کرنی ہے، اور یہ دعا ضرور کریں کہ مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کے صبر سے ہمیں بھی صبر عطا فرما، اور مولا اپنے صبر سے بھی ہمیں صبر عطا فرما، اور مولا ہمیں آزمائشوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے دور ہی رکھنا۔ ہم لوگوں کی اتنی اوقات، اتنی حیثیت ہی نہیں کہ ہم اللہ کی آزمائش برداشت کر سکیں، تو آپ اللہ سے دعا کیا کریں کہ مولا ہمیں آزمائش سے دور رکھنا، اگر کوئی مصیبت یا پریشانی ٹوٹ بھی پڑے ہمیں صبر کرنا سکھا دے، ہمیں صبر عطا فرما۔ اپنے لفظوں میں آپ اللہ سے دعا کریں، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد رزق، دولت، کامیابی، اولاد جو اللہ سے مانگیں گے آپ کو ملے گا، جنت مانگیں گے تو انشاءاللہ جنت بھی ملے گی، جنت میں محل بھی ملیں گے، اور اس سورت مبارک کے پڑھتے ہی اللہ رب العزت ہمارے مقدر اور تقدیر کو بھی چمکا دے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔